بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن بتاتی ہیں کہ مجھے درود ابراہیمی کی برکت سے بہت کچھ ملا، میرے ناممکن کام ممکن ہونا شروع ہو گئے۔ بتاتی ہیں کہ مجھے وہاں تک عزت ملی درود ابراہیمی کی برکت سے کہ جہاں لوگوں نے مجھے دیکھا تک نہیں تھا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے مجھے خبر ملتی، میرے والدین کے سامنے لوگ میری تعریف کرتے کہ سنا ہے آپ کی بیٹی درود پاک پڑھتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں کہ مجھے درود ابراہیمی کی برکت سے وہ سب ملا جو میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ درود ابراہیمی کا کمال ہے، جو پڑھتا ہے وہ پاتا ہے۔ کوئی خاصیت نہیں مجھ میں، نہ مجھ میں کوئی کمال ہے، بس جو ہے درود ہے اور درود کا کمال ہے۔ کبھی کبھی حسرت کرتی کہ کاش جو زندگی سے تھک جاتے ہیں، خودکشی کر جاتے ہیں، میری ایک بار بات سن لے اور میں ان سے کہوں کہ اگر آپ زندگی سے تنگ ہیں، اپنے حالات سے تنگ ہیں، پریشانیوں سے تنگ ہیں اور زندگی کے مارے ہوئے ہیں، حالات کے مارے ہوئے ہیں، تو دنیا سے کٹ جاؤ اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے حبیب کے حوالے کر دو اور ایک دنیا سے اپنا الگ کونا مختص کر لیں اور درود پاک پڑھنے لگ جائیں اور ڈوب کے درود پاک پڑھیں۔ یقین کیجئے جو درود کی طرف جڑ گیا اور جو درود کی طرف متوجہ ہو گیا، جب آپ درود شریف کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دنیا کی لالچ کو چھوڑ کے آپ درود شریف اور اللہ کا ذکر توجہ اور دھیان سے کرتے ہیں، اور درود ابراہیمی پڑھنے والا شخص کبھی خالی نہیں رہ سکتا۔ آپ یقین کیجئے درود پاک کی طرف متوجہ ہو جائیں، دنیا کی لالچ کو چھوڑ دیں اور آپ کو دنیا بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا اور آپ کی زندگی درود شریف سے رنگین بھی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے تمام مسائل کرشماتی طور پر، معجزاتی طور پر آپ کو حل ہوتے نظر آئیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، جس کو نہ عقل تسلیم کرے گی اور نہ لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا جو ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو تمام ناممکن کام اللہ کی مہربانی سے ممکن ہوتے نظر آئیں گے۔ درود ابراہیمی کے سفر کے ساتھ ساتھ میری جنات سے ملاقات ہوئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ ہم ایک رینٹ کے مکان میں رہا کرتے تھے اور مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پر جنات کا سایہ ہے اور یہاں پر ان کی فیملی آباد ہے، لیکن میرے گھر والے ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے، جس کی وجہ سے شاید میں نے کسی کو نہ بتایا۔ جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تو پہلی ہی رات کچھ جنات آئے اور اتنے خوش جیسے ان کو بہت بڑی خوشی ہو، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے مل کر خوش ہوئے ہیں یا میرے آنے کی وجہ سے خوش ہوئے ہیں۔ میرے پاس آئے اور بتایا کہ ہم یہاں پر رہتے ہیں، فلاں کمرہ ہے، وہاں پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میرا ہاتھ چھوؤ، ہاتھ آگے بڑھایا اس نے مجھ سے سلام لینے کے لیے، لیکن میرے اندر ایک ڈر تھا، اس ڈر کی وجہ سے میں نے اس سے ہاتھ نہ ملایا اور اس نے آگے زبردستی ہاتھ کر کے مجھے کہا کہ میرا ہاتھ چھوؤ۔ وہ میرا ڈر ختم کر رہی تھی۔ یہ میری اس گھر میں ان سے پہلی ملاقات تھی، لیکن معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا، اور جب ان بہن نے حفظ قرآن کا ارادہ کیا اور پھر ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے، انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم۔